تیسرے والا تو دیکھ کر ہی پیچھے ہٹنے لگا، مگر میں نے اسے بھی پکڑ کر اٹھایا اور پاس پڑے کانچ کے ٹیبل پر پٹک کر دے مارا۔ کانچ ٹوٹا، مگر آواز اس لڑکے کے منہ سے آئی اور زوردار چیخ کے ساتھ وہ کراہنے لگا۔ اب بیڈ پر روحی کے اوپر جنید ہی رہ گیا تھا، جو اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر ایک سائیڈ میں پڑے اپنے کپڑوں کی طرف پلٹا۔ اس نے اپنے کپڑوں میں سے پستول نکالی، لیکن اس کے پلٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کا بازو پکڑ کر مڑوڑ دیا اور ایک زور کا جھٹکا دیا۔ کڑک کی ایک آواز آئی اور اس کا بازو اپنے جوڑ سے ہٹ گیا۔ میں نے اسے بھی ہوا میں اٹھایا اور اپنے گھٹنے پر اس کی کمر دے ماری۔ یہ ریسلنگ میں ایک خطرناک داؤں ہے جو کمر کی مین ہڈی کو ہلا دیتا ہے، اور کہیں زیادہ چوٹ لگ جائے تو آدمی بیڈ سے اٹھنے کے لائق نہیں رہتا۔ ایک زوردار چیخ جنید کے منہ سے بھی نکلی اور میں نے اسے سائیڈ میں پھینک دیا۔ پستول دور جا گرا تھا۔ اب میں ڈاکٹر روحی کی طرف بڑھا اور اسے بیڈ سے اٹھنے میں مدد کی۔ شیرو، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر روحی: کیا ہوا؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ڈاکٹر روحی ہوش میں نہیں تھیں، شاید انہیں کوئی نشہ دیا گیا تھا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور ان کے کپڑے ٹھیک کیے۔ ڈاکٹر روحی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو میں نے انہیں گود میں اٹھا لیا۔ وہ بھی میرے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈال کر مجھ سے چپک گئیں۔ ڈاکٹر روحی: آئی لو یو، لو یو۔ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ شیرو، آپ ہوش میں نہیں ہیں، چلیں گھر چلتے ہیں۔ ڈاکٹر روحی: جہاں چاہے لے چلو، آئی لو یو، میں صرف تمہاری ہوں۔ ڈاکٹر روحی پھر سے مجھے چومنے لگیں اور میں انہیں گود میں لیے باہر کی طرف چل دیا۔ کچھ لوگ اسی طرف آ رہے تھے، جنہوں نے شاید چیخ سن لی ہوگی۔ ان لوگوں کی میں نے سب کو دور کنارے کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر روحی کا پرس میرے پاس ہی تھا۔ میں نے اس میں سے گاڑی کی چابی نکالی اور ڈاکٹر روحی کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اب مشکل یہ تھی کہ گاڑی کون چلائے۔ ڈاکٹر روحی ہوش میں نہیں تھیں اور مجھے پوری پریکٹس نہیں تھی۔ اب آدھی رات کو ہم یہاں رک بھی تو نہیں سکتے تھے۔ میں نے ماں کو یاد کیا اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ جو کچھ اب تک میں نے سیکھا تھا اسے دماغ میں بٹھاتے ہوئے میں نے گاڑی کو آہستہ آہستہ چلانا شروع کیا اور پھر ہم چل نکلے۔ رات کی وجہ سے ایک تو ٹریفک نہیں تھا، اوپر سے ہم شہر سے باہر تھے، یہاں سے ہمارا شہر دور تھا، اور میں آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر روحی آرام سے سونے کی بجائے بار بار اٹھ کر پیچھے سے ہی میرے گلے میں باہوں کا ہار ڈال کر چومنے لگ جاتی اور بار بار آئی لو یو کی رٹ لگائے ہوئے تھیں۔ میں جیسے تیسے کرتا 1 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹوں میں کر کے شہر میں واپس پہنچا، تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایسی حالت میں ڈاکٹر روحی کو لے کر جاؤں کہاں۔ ایسی حالت میں دیکھ کر ان کے گھر والے پریشان ہوتے اور معید کے گھر تو لے جانا
صحیح نہیں تھا۔ ہوٹل جانا بھی بدنامی کی وجہ بن سکتی تھی، تو ان حالات میں مجھے اپنے فلیٹ پر جانا ہی ٹھیک لگا، جس کی چابی میں اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھا اتنے دنوں سے۔ بائک کی چابی کے ساتھ فلیٹ کی چابی رکھنے سے اب وہ ہمیشہ میری جیب میں ہی رہتی تھی۔ میں نے گاڑی کو فلیٹ کی طرف موڑ لیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے جب میں فلیٹ پر پہنچا۔ ڈاکٹر روحی کو گود میں لیے جب میں فلیٹ میں جا رہا تھا تو وہ تب بھی میرے گلے سے لگے مجھے پیار کیے جا رہی تھیں۔ فلیٹ میں آ کر میں نے انہیں بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھیں اور مجھے اپنے اوپر کھینچنے لگیں۔ ڈاکٹر روحی، آئی لو یو شیرو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ شیرو، میں کہیں نہیں جا رہا، آپ آرام سے سو جائیں۔ ڈاکٹر روحی، مجھے نہیں پتہ، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ڈاکٹر روحی پھر سے میرے گلے لگ کر میرے اوپر ہی چڑھ گئیں۔ وہ ہوش میں نہیں تھیں پر پھر بھی معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھیں۔ میں نے بھی انہیں سلانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ دیر لیٹنے کا سوچا اور اپنے اوپر ایسے ہی لیٹا ہوا انہیں تھپکی دیتے ہوئے سلانے لگا۔ میرے اوپر لیٹے لیٹے پتہ نہیں وہ کب سو گئیں اور مجھے بھی پتہ نہیں لگا کب میں بھی سو گیا۔ صبح سب سے پہلے آنکھ روحی کی ہی کھلی۔ شاید نشے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شیرو کے اوپر لیٹے ہوئے پایا۔ ایک پل تو اسے یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ سچ میں اپنے خوابوں کے شہزادے کے اوپر سو رہی تھی یا یہ خواب ہے۔ اگر یہ خواب ہے تو وہ اس خواب کو اور جینا چاہتی تھی، اس لیے شیرو کے اوپر سے اٹھنے کی بجائے وہ مسکراتے ہوئے بس اسے دیکھ رہی تھی جو آرام سے سویا پڑا تھا۔ روحی کو شیرو سے پیار تھا اور وہ یہ سوچ کر گئی تھی کہ وہ شادی میں شیرو کو پرپوز کرے گی۔ اسے لگا کہ شاید اس نے شیرو کو رات میں پرپوز کر دیا ہے، اس لیے شیرو اس کے ساتھ ہی سو رہا ہے۔ اس نے جب کمرے کو دیکھا تو اس کو سمجھ آیا کہ یہ اس کا گھر، مطلب شیرو اسے اپنے گھر لے آیا ہے، لیکن دونوں نے رات والے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب اور کچھ نہیں ہوا، یعنی شیرو نے اس کی تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ شیرو کے چہرے پر اپنی لپسٹک کے نشان دیکھ کر وہ جیسے خود ہی شرما گئی، مگر اسے یاد نہیں تھا رات کو دونوں میں کیا ہوا۔ ان لمحات کا احساس پانے کے لیے روحی نے شیرو سے دوبارہ باتیں شروع کر دیں اور دھیرے دھیرے انہیں پیار بھرے لمحات کا مزہ لیتی رہی۔ جب نیند میں ہی شیرو کے ہاتھ اس کے اوپر پہنچے تو اس کے اندر جھرجھری سی ہوئی، لیکن اس نے دور ہٹنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ شیرو نیند میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا یا یہ ایک ری ایکشن تھا کہ وہ بھی روحی کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ پھر شیرو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی دیکھا کہ وہ جسے کس کر رہا ہے وہ روحی ہے، جو آنکھیں بند کیے شیرو پر لیٹی ہوئی تھی۔ شیرو نے گھبرا کر جلدی سے روحی کو اپنے اوپر سے پلٹ کر بیڈ پر ڈالا اور جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ روحی کا تو جیسے خواب ہی ٹوٹ گیا، اور جب اس نے آنکھیں کھولی شیرو بیڈ سے نیچے کھڑا تھا۔ شیرو، آئی ایم سوری، میں نیند میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟
روحی کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ شیرو کس بارے میں بات کر رہا ہے اور اس نے اسے نیچے کیوں اتارا۔ کتنا مزہ آ رہا تھا دونوں کو۔ روحی کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ ایک عجیب احساس اسے مل رہا تھا جو ادھورا ہی رہ گیا۔ ڈاکٹر روحی: ہاں میں ٹھیک ہوں، پر مجھے ہوا کیا ہے؟ شیرو: آپ کو یاد نہیں رات میں کیا ہوا تھا شادی میں؟ ڈاکٹر روحی: کیا ہوا تھا؟ شیرو: یاد کیجئے، میں فون سننے باہر گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ روحی اپنے دماغ پر زور دینے لگی کہ رات میں کیا ہوا تھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ جسم کے کچھ اور حصوں پر بھی اسے درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ہینا نے اسے جوس میں بوتل ملا دی تھی اور اس کے بعد اس کا سر بھاری ہوتا چلا گیا۔ جب اس سے بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا تو ہینا نے اسے ریسٹ کرنے کا کہہ کر اپنے ساتھ ایک روم میں لے گئی تھی جہاں جنید اور اس کے دوست تھے۔ روحی نے وہاں سے واپس آنے کی کوشش کی پر وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی اور جنید نے اسے بیڈ پر گرا کر اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب یاد آتے ہی اسے غصہ آ گیا اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ ڈاکٹر روحی: ہینا نے جوس میں کچھ ملا کر دیا تھا اور میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ پھر جنید نے میرے ساتھ۔ شیرو: خاموش، پرسکون ہو جائیں، کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ۔ شکر ہے کہ میں ٹائم پر پہنچ گیا تھا۔ اچھا ہوا آپ مجھے ساتھ لے گئیں، ورنہ وہ لوگ آپ کے ساتھ۔ میں نے روحی کو اپنے ساتھ لگا کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے چپ کروایا۔ ڈاکٹر روحی: تھینکس شیرو، تم نے مجھے ان سب سے بچا لیا۔ آخر اس نے اپنا گھٹیا پن دکھا ہی دیا۔ تم نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا میرا۔ شیرو: کچھ نہیں ہوتا، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر روحی: نہیں شیرو، یہاں اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برا ہوتے دیکھا ہے میں نے۔ انسان کی شکل میں یہاں بھیڑیے گھومتے ہیں اور اکیلی عورت کو پکڑ کر اسے نوچ لیتے ہیں۔ روحی کچھ یاد کرتے ہوئے ایسا کر رہی تھی جو شیرو نے پڑھ لیا تھا اس کے چہرے سے۔ شیرو: لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ آپ بہت اچھی ہیں اور دوسروں کی مدد کرتی ہیں۔ آپ وہ سب چھوڑیں، ان کمینے لوگوں کو سزا رات میں ہی دے دی تھی میں نے، جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، پر میں آپ سے ناراض ہوں۔ ڈاکٹر روحی گھبراتے ہوئے: میں نے کیا کیا شیرو، کیا کیا؟ ایک تو آپ ہوش میں نہیں تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہی تھیں، اوپر سے مجھے گاڑی بھی صحیح سے چلانی نہیں آتی اور آپ مجھے راستے بھر ڈرائیو کرنے نہیں دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر روحی: سوری، مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شیرو: چلیں چھوڑیں، پہلے اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جائیں، میں کافی کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے، رات بھر سے آپ باہر ہیں گھر سے۔ ڈاکٹر روحی: اوہو، موم پریشان ہوں گی، میرا فون کہاں ہے؟ شیرو: شاید گاڑی میں ہی رہ گیا، آپ فریش ہو جائیں، میں تب تک فون اور کافی دونوں لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے جوتے پہن کر باہر نکلنے لگا کہ ڈاکٹر روحی نے مجھے روکا۔ ڈاکٹر روحی: ایک منٹ، ایسے ہی جاؤ گے کیا؟ شیرو: مطلب؟ ڈاکٹر روحی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے باتھ روم میں لے جا کر میرا چہرہ دکھایا۔ میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو لپسٹک کے نشان لگے ہوئے تھے
میں نے ڈاکٹر روحی کی طرف دیکھا تو وہ شرما گئیں۔ شیرو، یہی سب آپ کر رہی تھیں رات کو؟ میں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور باہر نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر روحی بس شرما رہی تھی۔ ڈاکٹر روحی من ہی من میں، کاش میں ہوش میں ہوتی تو اپنے دل کی بات بھی کر لیتی، پر میں نے کچھ بھی نہ کہا ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کہیں تم مجھ سے چھپا تو نہیں رہے؟ میں فلیٹ سے باہر آیا اور پہلے گاڑی سے اپنا والیٹ اور ہم دونوں کے موبائل باہر نکالے۔ ابھی 6 بج رہے تھے۔ میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو مہرین کے کچھ میسیجز آئے ہوئے تھے اور ریما کے بھی، ساتھ ہی ریما اور آنٹی کی مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے بعد میں رپلائی کرنے کا سوچا اور پہلے کافی کا انتظام کرنے نکل گیا۔ کافی خیر اتنی صبح کہاں ملتی تھی؟ میں نے دودھ ہی لے لیا کیونکہ چائے کافی سامان تو پہلے ہی فلیٹ میں رکھ کر گیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب آیا تھا دودھ لے کر میں واپس آیا تو تب تک ڈاکٹر روحی فریش ہو چکی تھیں اور کھلی کھلی لگ رہی تھیں۔ شیرو، آپ تھوڑی دیر ویٹ کرو، میں کافی بنا کر لاتا ہوں۔ ڈاکٹر روحی، تمہیں کافی بنانی آتی ہے؟ میں بنا دیتی ہوں۔ شیرو، آپ کے ہاتھ کی تو کتنی بار پی چکا ہوں، آج آپ میرے ہاتھ کی ہی پی کر دیکھیے، ویسے اتنی بھی بری نہیں بناتا۔ میں اتنا کہہ کر میں نے جلدی سے انڈکشن پر کافی بنانی شروع کر دی اور تب تک ڈاکٹر روحی میرے پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔